إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه منافقة أو كانت فيه خصلة من أربعة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، نفاق بڑی خطرناک چیز ہے۔ منافقت ہونا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے متعلق 2 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک تو بڑی ہی طویل سورت ہے، سورہ توبہ۔ اللہ تعالی نے جو 114 سورتیں نازل فرمائی ہے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بھی نازل فرمائی ہے، لیکن یہ جو سورت توبہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمائی، کیونکہ روایات میں واضح طور پر موجود ہے جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، سورت ختم ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلی سورت جب نازل ہوتی تھی، صحابہ کو باقاعدہ کاتبین وحی کو باقاعدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فلاں آیت فلانی صورت میں رکھو، فلانی جگہ پہ رکھو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود نشان لگوایا کرتے تھے کہ یہاں صورت ختم ہو گئی ہے اور آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، خود لکھوایا کرتے تھے۔ اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مفسرین نے، شارحین نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت کے اندر اپنی شان رحمت نہیں دکھانا چاہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ مبارکہ میں اپنی شان جلالت، اپنا جلال دکھانا چاہتے، اپنی بے پروائیاں دکھانا چاہتے ہیں، رسوائیاں منافقین کی دکھانا چاہتے ہیں، ان کی عادات بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی، نہ اتاری۔ اور دوسری پوری سورت سورہ المنافقون، اس کا نام ہی المنافقون رکھا ہے۔ اتنا بڑا خطرہ ہے، تمام انبیاء اکرام کے بعد سب سے عظیم ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھا اور مجھے ایک پلڑے میں رکھا، میرا ایمان زیادہ نکلا۔ فرمایا پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کو رکھا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان میری پوری امت کے ایمان سے زیادہ تھا۔ اور آگے چل کے آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں مجھے، میری امت کو رکھا،
دوسرے پلڑے میں 30ویں مرتبہ عمر فاروق کو رکھا. میرے عمر کا ایمان میری پوری امت کے ایمان سے زیادہ نکلا. آپ اندازہ، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں. یہ دونوں ہستیاں اپنے بارے میں ڈرتی تھی کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں. میں اور آپ کیا چیز ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافق حنظلہ، یہ بدری صحابی ہے، بدر میں شرکت کرنے والے. حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا ہے؟ کہ ابوبکر آپ نے کبھی ہماری ایمانی کیفیات پہ غور کیا ہے؟ ہماری روحانی کیفیات پہ غور کیا ہے کہ ہمارا ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا، بڑھتا نہیں، کم بھی ہو جاتا ہے. جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سنتے ہیں، ہمارا ایمان جنریٹ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. جب ہم کاروبار میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں، ہماری ایمانی اور روحانی کیفیت اور ہی ہو جاتی ہے. یہ بات سن کر ابوبکر صدیق بھی پریشان ہوئے، کہنے لگے انا لنلقا مثل ھذا، او یار حالت تو میری بھی یہی ہے. چلو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے. دونوں عظیم شخصیات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی. کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان اور ہوتا ہے، ایمان بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں کیفیات ہی اور ہوتی ہے، مزاج ہی اور ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دی، میں لیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، حنظلہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ گڑی گڑی کی بات ہوتی ہے، اس میں ایسا پریشان نہ ہونا تم لوگ منافق نہیں ہو. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان کو کہا جی فلاں بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا دے. یہ جانے لگے، یہ جیسے جنازہ پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے اٹھنے لگے، قریب ہی جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. اب یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے واحد شخصیت ہے جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر منافق کے بارے میں بتا دیا تھا. ان کو سارا پتا تھا. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان. ان کے پاس راز تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر اعتماد تھا، ساری باتیں بتائی تھی، لیکن ساتھ تنبیہ بھی فرما دی تھی کہ بتانا بھی نہیں ہے کسی کو کچھ چیزیں. یہ جب بیٹھے ہیں جنازہ کے لیے جانے لگے عمر فاروق، کہنے لگے اجلس یا امیر المؤمنین فإنہ من اولئک ای من المنافقین، امیر المؤمنین تشریف رکھیے، یہ بندہ منافقوں میں سے ہے. اور آپ ہی کے کہنے کی وجہ سے منافقوں کا نماز جنازہ پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. آپ ہی کی وجہ سے کہا گیا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر فرمانے لگے نشدتک باللہ انا منہم، حذیفہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے اتنا بتا دے کہیں میں منافق تو نہیں. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کو دیکھ کے شیطان ہی رستہ بدل لیتا ہے. قرآن کریم اور شریعت کے 24 احکامات ایسے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئے. بلکہ منافقین کا جنازہ بھی آپ علیہ السلام پڑھنے جا رہے تھے، عمر فاروق نے اصرار کیا نہیں پڑھنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے کہا 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے تو میرے معاف نہیں کرنا، میں 71 دفعہ کر دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے، منافقوں کا سردار تھا، لیکن جب واپس ہوئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، پیغمبر آج تو جنازہ پڑھ دیا، آگے سے ان کا جنازہ کبھی نہیں پڑھنا. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد ان منافقین کا آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، ان کی قبر پہ دعائے خیر کے لیے جانا ہے. یہ عمر فاروق اپنے بارے میں فکر مند ہے. تو ہم ایمانداری سے سوچیں، میں اور آپ کبھی ہم نے اپنی ایمانی اور روحانی کیفیت کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے؟ قرآن و سنت کے اندر نشانیاں اور علامات ہیں.
ہم یہ نہیں کہتے یہاں آج کل کے دور میں کوئی اعتقادی منافق ہے. محدثین نے، شارحین نے کتابوں میں لکھا، جو منافقین کے متعلق آیات ہیں، احادیث ہیں، ان میں واضح طور پر یہ لکھا کہ اب ہمارے دور کے اندر کوئی اعتقادی منافق موجود نہیں ہے جو کافر ہے. اعتقادی منافق کون ہے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے مسلمانوں کا دشمن، تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتا، اور مسلمانوں کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو عروج ملے، عظمت ملے، اسے تکلیف ہوتی ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ جو موجودہ دور کے لبرل ہے، یہ ملحد ہے، اور سیاسی پارٹیوں کے اندر جو بڑے بڑے ملحدین قسم کے لوگ براجمان ہیں، وہ اندر سے پورے گندے اور منافق ہیں. اور بڑے بڑے اخبارات کے اندر لکھنے والے، ان کو مسلمان، اسلام اور دیندار طبقہ ہضم نہیں ہوتا. جب کسی تنظیم پہ پابندی لگتی ہے، مدرسہ کے خلاف بات ہوتی ہے، مسجدوں کے خلاف بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا. ان کو گویا موقع مل جاتا ہے، اور بندر کی طرح ہاتھ میں اسرا لے کر یہ علماء کے خلاف، دینداروں کے خلاف، مولویوں کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ موجودہ دور کے اعتقادی منافق ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ عملی منافق ہے، کمزور ہے، کوتاہ ہے. اگر اس کے اندر یہ نفاق کی علامتیں پائی بھی جاتی ہیں تو ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے وہ ایک نکما مسلمان ہے، نالائق مسلمان ہے، فاسق و فاجر مسلمان ہے، اور اسے فوری طور پر اپنی ذاتی حالت کی جانب توجہ دے کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں کوشش کروں گا 4 چیزیں بیان کروں، یا جتنا بھی ہو سکا اپنے وقت کے اندر. تو پہلی جو منافقین کی علامت پتہ چل جاتی ہے قرآن پاک سے، کہ وہ اللہ اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے. یہ منافقوں کی ایک علامت تھی. یہ شریعت کا مذاق اڑاتے، یہ دین کا مذاق اڑاتے، یہ دین والوں کا مذاق اڑاتے. جہاں موقع ملتا 3-4 بندے بیٹھے ہیں جو دیندار لوگ ہوتے، مسلمان لوگ ہوتے، ان کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ نفاق کس طرح سرایت کر چکا ہے. ہونا یہ چاہیے جس کی داڑھی نہیں ہے اس کا مذاق اڑایا جائے کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اور ہوتا یہ ہے مذاق اس کا اڑایا جاتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے. خیر میں تو مذاق اڑانے کا قائل ہی نہیں ہوں، یہ اس کا ذاتی ویل ہے، گناہ ہے، فاسق و فاجر ہے. داڑھی نہ رکھنے والا، کٹوانے والا بھی اور مڈوانے والا دونوں فاسق و فاجر، نکمے مسلمان ہیں، نالائق مسلمان ہے، کمزور ایمان کے مالک ہے. لیکن میں نہیں کہتا کہ ان کو گالی دے، برا بلا کہیں، سمجھا دے، مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے بھائی. ہم ڈانگ سوٹا لے کے کسی کو منوا تھوڑی سکتے. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے جس کی داڑھی پوری ہوتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہے، اسے مذاق کیا جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا مذاق کس کو کیا جا رہا ہے؟ کیا داڑھی کو مذاق ہو رہا ہے؟ کیا شلوار کو مذاق ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندوں نہیں، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ اگر ہم نے داڑیاں سجا لی ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اونچی کر لی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کلین شیو کرانے کے پیسے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس اپنی شلوار 2-3 انچ چھوٹی کرنے کے پیسے، بڑی کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اللہ کے بندے ہم نے اگر یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا شروع کر دیے. ہونا یہ چاہیے جو بی بی، ماں، بہن، بیٹی برقع نہیں کرتی، بے پردہ ہوتی ہے، اس کو تانا مارا جائے. لیکن معاشرے کے اندر تانا اسے مارا جاتا ہے جس بیچاری نے پردہ کیا ہوتا ہے. کہتے انہیں ساڈے گھر چ آ کے فساد ہی پاتے، یہ ساڈے گھر چ نویں برقع پا کے پھرے گی اتنے، اسی ساری زندگی گھر چ پھرتے رہے، یہ وجہ ہوں اسی پردے بھی کریں گے. اللہ کے بندو یہ منافقین کی علامت. میں یہ بھی نہیں کہتا اس بہن بیٹی کا مذاق اڑایا جائے، بہن کا، بیٹی کا، ماں کا جو بے پردہ ہے، اس کے لیے دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں، اللہ اسے بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم اس کو برا بلا نہیں کہتے. لیکن دیکھیں معاملہ الٹا ہو گیا، جو پردہ کرنے والی بیویاں ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ منافقین کی علامت تھی. جنگ تبوک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، 30,000 صحابہ، منافقین بھی ساتھ تھے کافی زیادہ، بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں. کہنے لگے تم نے یہ ہمارے قراء دیکھے، قراء صحابہ، علماء صحابہ دیکھے، ان کی داڑیاں، ان کے پیڑ کتنے کتنے بڑے ہیں. اشارہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا. ان کا پیٹ بڑا تھا. ان کی زبانیں دیکھی کتنی کتنی لمبی ہیں, یہ کتنے ڈرپوک ہیں. یہ جب جنگ کی باری آتی ہے چھپ جاتے ہیں, کھانے کی باری ہوتی ہے سارے سامنے آ جاتے ہیں. وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے, خیر خواہ صحابہ. ان کی ایمانی کیفیت کچھ اور تھی, برداشت نہ کر سکے. اسی وقت اٹھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, جا کے شکایت کرتی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ منافقین صحابہ کے بارے میں ایسی بکواس کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, ہاں بھی کیوں ایسا کیا ہے؟ مکر گیا, اسی کیتا ہے کچھ نہیں, ہم نے کیا ہے کچھ نہیں. صحابی فرماتے میں بڑا کچا پڑ گیا, میں نے کہا آپ علیہ السلام میرے بارے میں کیا سوچیں گے, میرا صحابی جھوٹا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری تھی, ہمیں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر صحابی کی تصدیق کی, یہ بری حرکت کر رہے تھے. صحابی فرماتے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جواب پہلے ہی بتا دیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو, آگے سے کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو کھیل رہے تھے. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور بدبختو, تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملتا ہے, تمہیں مذاق کرنے کے لیے رسول ہی ملتا ہے, تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کے احکامات ہی ملتے, تمہیں اور کچھ نہیں ملتا. میں یہاں کتنی بار چیختا چلاتا ہوں, مجھے اپنے لیے غصہ نہیں آتا, قاری صاحب کے لیے غصہ نہیں آتا. جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے یہ میری نہیں کر رہا توہین, جو شریعت کی توہین کر رہا ہے. کرو کسی, جس طرح مجھ سے آ کے کبھی بدتمیزی کر دیتے ہیں, کبھی کسی چوڑے کے ساتھ مجھے کر کے دکھائیں, کبھی کسی بدماش کے ساتھ کر کے دکھائیں, کسی گھنڈے کے ساتھ کر کے دکھائیں, پتا اس نے آگے سے تھپڑ مار کے منہ توڑ دینا ہے, اسے دانت نکال دینے ہیں باہر. اور یہاں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا سب نے مجھے سمجھانا کہ اخلاق نبوی کیسا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہتے تھے کہ بدتمیزی کرتا تھا. عمر کی تلوار تو باہر آتی تھی نا, عمر تو کہتا تھا میں اس منافق کی گردن اتار دوں, صحابہ تو گریبان سے پکڑ لیتے تھے نا. یہ چیزیں بتاتی اس بندے کے دل کے اندر ایمان کی کمزوری. پھر کیا ہوا اگر ہم نے کہہ دیا ہے, یہ ایک عمومی مزاج بن گیا. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور بدبختو, تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا ہے, تمہیں مذاق کرنے کے لیے پیغمبر ہی ملا ہے, تمہیں مذاق کرنے کے لیے علماء ہی ملے ہیں. تمہیں اور کسی کو مذاق کر کے دکھاؤ, تمہیں بتائے گا تمہارے دانت وہ توڑے گا. لا تعتذروا, تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم سارے کے سارے کافر ہو گئے. وہاں جناب عبداللہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ منافق نہیں تھے, اللہ معاف فرمائے, لیکن وہاں خاموش ہو کے بیٹھے رہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندو, میرا اور آپ کا فرض ہے خصوصی طور پر وہ لوگ جو معاشی طور پر مضبوط ہیں, جو سماجی طور پر مضبوط ہیں, جو سیاسی طور پر مضبوط ہے, جن کی معاشرے میں بات سنی جاتی ہے, ان کا زیادہ فرض بنتا ہے جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے, دین کا مذاق اڑایا جائے, وہ اس بندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آج ہمارے بھائی موجود نہیں, لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے. 3 ہفتے پہلے ایک صاحب تشریف لائے, مجھے نہیں پتا کیا ناراضی تھی ان کی مجھ سے یا مسجد سے. کہتے ایک بات کرنی ہے, بڑے تلخ لہجے میں, غصہ نہیں کرنا. میں نے کہا جی کرے, تھی سیتے ٹوپیاں کیوں نہیں پاندے؟ میں نے کہا جی میں نے تو پہنی ہوئی ہے. نہیں لوکی کیوں نہیں پاندے؟ بیٹا ٹوپیاں لے آ کے رکھو. ہمیں ٹوپیاں رکھی یہاں لا کر, اللہ کا شکر, اس کے فوری بعد رکھتی لا کر, بیش قیمت رکھی ہیں. میں نے بتایا بے شمار دفعہ رکھی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, پھر لے آتے ہیں, پھر لے آئیں گے. نہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز ٹوپی کے بغیر, کپڑے کے بغیر نہیں پڑھی. ایک بھائی پاس بیٹھے تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپی کپڑے کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے داڑھی کے بغیر بھی کوئی نماز نہیں پڑھی. اس طرف بھی آ جاؤ. پھر اگر میں یہی جواب دیتا, اس نے آگے سے کہا تھا مولوی نو تمیز نہیں ہے گل کرن دی, تانوں اگوں مسئلے بڑے کرنے آندے اپنی میں دے. یہ کام ہوتا ہے کرنے والا. وہاں خاموش نہیں بیٹھنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خاموش رہے, ایک صحابی خاموش رہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, فاعرض عنہم, ان سے منہ پھیر لو, حتی یخوضوا فی حدیث غیری,
یہاں تک کہ اپنی بات کو چینج کریں، تبدیل کریں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعْدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے جب وہ باز نہ آئے وہاں سے اٹھ کے مجلس چھوڑ کے چلے جاؤ. ان کو روکو، نہیں رکتے، اس مجلس کا بائیکاٹ کر کے وہاں سے چلو. میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا جہاں اللہ کی حدود کا، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ صحابی اٹھے، بتایا، اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. جو وہاں خاموش رہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں منافق نہیں ہوں. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پہ تشریف فرما ہے، وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ لست منہم لست منہم، میں ان میں سے نہیں ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہی نہیں. اونٹ پہ بیٹھے جا رہے ہیں، وہ ننگے پاؤں ہیں، اونٹ آگے چلتا جا رہا ہے، وہ پیچھے چلتا جا رہا ہے، کجاوا پکڑا ہے اونٹ کا، پاؤں گھسٹ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لا تعتذروا، کوئی عذر قابل قبول نہیں، کوئی معافی نہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم سارے کے سارے کافر ہو گئے، تم نے اللہ اور دین کا مذاق اڑایا. اللہ کے بندو روکو، منع کرو، یہ منافقین کی علامت ہے، دین کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا. جب آتے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، وہ کہتے ہو اتھے کی کرن گئے سی، وہ مسجد نبی میں کیا کرنے گئے تھے؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اسی تاڑے نالیاں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. منافقین صحابہ کو کم عقل کہا کرتے تھے. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، ہوش کے ناخن لو، غور کرو. اور دوسری جو منافق کی بہت بڑی عملی منافق کی کوتاہی علامت ہے، اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. میں صرف اتنی ہی گزارش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا اس موضوع پہ، اتنا اشارہ کروں گا. بعض اذکار کو ہم بدعت 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 کہتے ہیں. ہم اہل حدیثوں نے کچھ مسائل میں بدعت 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 اتنی رٹ لگا دی جو سنتی ہم سے وہ بھی رہ گئی. ٹھیک ہے بھائی، نماز کے بعد اجتماعی ذکر کرنا بدعت ہے، تو کیا ہم لوگ نماز کے بعد انفرادی ذکر کرتے ہیں؟ کس کو سارے اذکار آتے ہیں؟ ٹھیک ہے ایک دفعہ کہہ دو غلط ہے، بدعت ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو انفرادی اذکار ہے وہ کس نے کرنے؟ ہم خود قائل نہیں ہیں اجتماعی اذکار کرنے سے، اجتماعی آواز کے اذکار کرنے سے اور خود ساختہ اذکار کرنے سے. لیکن اذکار مستونہ تو بھائی کر لیا کرو. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت ذکر کرنے والے مرد، بہت ذکر کرنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ فرماتے میں نے ان کی بخششیں بھی کر دیا، بہت ثواب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اتنی ذکر کی برکت ہے، اتنی ذکر کی اہمیت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی پتھر کے پاس کھڑے ہو کر، کسی چٹان کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ درخت اور چٹان اپنے ساتھ والے درخت کو بطور فخر کہتی ہے کہ میرے پاس اس بندہ گزرا ہے جس نے میرے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیا ہے. کہ ان کے اندر بھی اتنی اللہ رب العالمین نے کشش رکھی ہے، اتنی ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہ لوگ یاد کرتے ہیں یہ بڑا ذکر کرنے والا تھا. احادیث میں آتا ہے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو پتھر بھی یاد کرتے ہیں، درخت بھی یاد کرتے ہیں، آسمان بھی ان کے لیے روتا ہے. کس لیے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بات صرف مختصر سی ہے. 4 کام کر لیں، 4 اذکار کر لیں. ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے جو یہ 4 قسم کے اذکار کر لے گا وہ ان لوگوں میں اس کا شمار اللہ کریں گے جو بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والا. اور بھائیو بہت معمولی ہیں وہ چیزیں. ایک ہے صبح شام کی اذکار، دوسرے سونے جاگنے کے اذکار، تیسرے نماز کے بعد کی اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور چوتھے عام معمولات کے اذکار کرنا. یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا اتارنے کی دعا، جوتا پہننے کی دعا، جوتا اتارنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے کی دعا، سیڑھیاں اترنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بیوی کے پاس جانے کی دعا، بچوں کو دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونک مارنا، اور سونے جاگنے کے اذکار. یہ 4 قسم کے آپ کر لیں. یہ بہت ہے. ہونا تو یہ چاہیے، ہماری سب کی روٹین ہونی چاہیے کہ ہم
کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے خالص کریں, صرف اس میں ذکر الہی اور کچھ بھی نہ ہو, کوئی دوسرا کام نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں ساری دعائیں قبول ہوں, ادھر زبان سے نکلے بات پوری ہو جائے, شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے, یہ زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر کر لیں. صحابی آئے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ, یہ دین پہ عمل کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے, کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ میں وہ کروں تو میں دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر سکوں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دین تمہارے لیے نرم اور موم ہو جائے, سارے اعمال دین کے کرو, ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو. صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کی دعائیں بڑی مشہور ہیں, وہ 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام اللہ کا ذکر کیا کرتے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, یہ الگ مستقل ذکر الہی ایک موضوع ہے, زندگی رہی موقع رہا تو کبھی اس پہ علیحدہ سے جمعہ پڑھا دیں گے. اور اگلی جو علامت ہے منافقین کی, 3 علامتوں کو ہم جمع کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے منافقین کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی, اذا حدث کذب, جب بھی بولنا ہے جھوٹ ہی بولنا ہے, واذا وعد اخلف, جب بھی وعدہ کرنا ہے توڑنا ہے, واذا اؤتمن خان, جب بھی امانت دو گے خیانت ہی کریں گے, جب بھی امانت پکڑائی کھا جائے گا. محدثین کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہوں نے بڑے بڑے مختصر جملوں میں ان احادیث کی بڑی پیاری شرح کی ہے. غالباً ابن حجر رحمہ اللہ یا کسی اور نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اصل میں تینوں چیزوں کی بنیاد جھوٹ ہی ہے, کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے, اس کو الگ الگ قسموں میں بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں جو ویسے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی ہے, جو وعدہ کر کے توڑتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی بولتا ہے, جو امانت دے کے واپس نہیں کرتا وہ بھی تو جھوٹ ہی بولتا ہے. لیکن جھوٹ اتنی بری چیز ہے, اس کو اکائیوں میں, یونٹس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, الگ الگ کر کے بیان فرمایا. اب آپ اس قوم کا حال دیکھیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی سیاسی بندے کی دل آداری ہو یا کسی اور بندے کی دل آداری ہو, پیش کی معذرت. جو اس ملک کا جتنا بڑا سربراہ بنتا اتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے, اتنا بڑا وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے, اتنا بڑا وہ بے ایمان ہوتا ہے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں, موجودہ حکومتوں کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پتہ نہیں پوری امت کے کس گناہوں کی سزا ہے جو مہنگائی کی شکل میں ہمارے سروں پہ مسلط عذاب ہو چکا ہے. اللہ غریبوں کی سے جان چھڑوائے. اس نے جو کمر توڑ کے رکھ دیا بیچارے غریبوں کی, اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا ہے اس ملک کے اوپر مہنگائی کی شکل میں, حکمرانوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ دیکھ لیں, جو بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اور جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ توڑ دیتے ہیں. جب بھی امانت دی جاتی ہے قوم کے, آپ نیب کو دیکھ لیں. نیب کہتا ہے اس نے 850 ارب روپیہ ریکور کر لیا ہے. جب نیب سے کھاتے مانگے گئے 15 ارب نکلا. ٹھیک ہے بھی, آپ تو کہتے ہیں ہم نے 850 ارب روپیہ ریکور کیا ہے, یہ باقی 835 ارب کہاں پر ہے بتاؤ؟ کوئی جواب نہیں. لامحدود اختیارات ہے, کوئی سوال کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے. اتنے خناس ہیں, دماغوں میں خناسیت بری ہے, گردن میں ذریعہ ہے. پوچھا, ججوں نے پوچھا, سپریم کورٹ نے پوچھا بلا کر نیب والوں سے, بھائی آؤ, تم کہتے ہو 850 ارب روپیہ ریکور کر لیا ہے, اور تمہارے پاس پیسہ ہے کہاں ملک کے اندر لاؤ, 850 کو سرکل میں لے کر آؤ تاکہ ملک میں مہنگائی دور ہو. تو جب حساب مانگا 15 ارب روپیہ صرف نکلا, باقی 835 ارب بے ایمانی میں گیا ہوگا, باقی سارا ملکوں کے باہر ہی گیا ہوگا. بھائیو یہ اس چیز پہ غور کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث بڑی پیاری ہے. آپ علیہ السلام فرماتے قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی, لوگ سوئے ہوئے ہوں گے, اللہ لوگوں کے دلوں سے امانت چھین لے گا, اٹھا لیجئے, لوگ بے ایمان ہو جائیں گے. فرمایا اس کے بعد لوگ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کیا ہم ایک دوسرے پہ مالی معاملات میں اعتبار کرتے ہیں؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. بے ایمانی اس قدر پھیل چکی ہے, لوگ خائن ہو چکے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا. پھر کچھ لوگ کہیں گے فلاں بستی میں, فلاں علاقے میں, فلاں حاجی صاحب, فلاں میاں صاحب, فلاں نمازی صاحب, فلاں زکاتی صاحب, فلاں صدقاتی خیراتی صاحب بڑے ایماندار ہیں.
آپ نے صاحب فرماتے جس بندے کے بارے میں لوگ ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یہ بہت بڑا ایماندار ہے، فرمایا اس وقت اس دنیا میں اس علاقے میں اس سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں ہوگا۔ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے یہ بہت بڑا امانت دار ہے، فرمایا اس وقت اس سے بڑا بے ایمان اور بددیانت کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی وعدہ خلافی، کون پوری کرتا ہے؟ نہ میں پورا کرتا ہوں، وقت کی پابندی نہ آپ کرتے ہیں۔ ہم بھی وقت کیا 1:01 بس 20 یا 21 کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا وقت لینا ہے تو آپ سے پوچھ کے لینا ہے۔ اب ہم اس چیز کو دیکھ لیں، کس چیز میں وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ وعدہ ہے، شادی اس موضوع پہ ہوگی، فلانی ہوگی، ڈمکانے وقت پہ چلیں گے، سیرا بندی اس وقت ہوگی، سلامیاں تب ہوں گی جب ہوں گی، 1 بجے کھانا ہو جائے گا، 1:30 بجے رخصتی ہو جائے گی، اور 3 بجے تو پہلے حال پہنچ جائے کوئی۔ یعنی اجتماعی اعتبار سے ہم لوگ کتنے وعدہ خلاف ہو چکے ہیں، اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ حرکتیں ہمیں منافقت کی دلدل میں پھنسا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو اور سننے والے کو اس روحانی بیماری سے پاک فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانی اما بعد۔ محترم بھائیو، جہاں شریعت نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں، وہاں نفاق اور منافقت سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ میں صرف 2 چیزیں عرض کرتا ہوں آدھے منٹ میں۔ پہلی چیز یہ آتی ہے، آپ نے سام فرماتے جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے بری کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری کر دیتا ہے، نفاق سے بھی بری کر دیتا ہے۔ یہ پہلا نسخہ ہے نفاق سے بچنے کا۔ اور دوسری بات، کثرت سے ذکر الہی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔